انقلاب فرانس سے پہلے یورپ، ایشیا، افریقہ اور دنیا کے دیگر خطوں میں بادشاہی نظام رائج تھا، اور پہلی بار جمہوری حکومت کا تصور یورپ میں انقلاب فرانس کے بعد سامنے آیا۔ جنگ عظیم اول کے بعد دنیا بھر میں قومی جمہوریتوں کا نیا دور شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد عالمی سطح پر بادشاہی نظام کی جگہ جمہوریت کی نمائندہ پارلیمنٹ نے لی۔ انہی تصورات کے تحت یورپ اور مشرقی ممالک میں نئی حکومتوں کا وجود سامنے آیا۔ عالمی سطح پر کم و بیش 200 سال تک برطانیہ اور فرانس نے اپنی نو آبادیات قائم کیں، اور تاریخ میں درج ہے کہ سلطنت برطانیہ کا حجم اتنا بڑا تھا کہ یہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ جنگ عظیم دوئم کے خاتمے پر برطانوی نو آبادیاتی دور اختتام پذیر ہوا۔ 200 سالہ عالمی طاقت کے اس دور میں برطانیہ کا جمہوری نظام شاہی نظام کے متوازی چلتا رہا، اگرچہ شاہی نظام کو یا تو بے اثر کر دیا گیا یا صرف حتمی اختیار ان کے پاس رکھا گیا، جبکہ فیصلہ سازی کا اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا گیا۔ درس گاہوں، کتابوں اور دانشوروں نے شاہی نظام کو آمریت کے ساتھ جوڑا، اور اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ حتیٰ کہ ہندوستان کے بادشاہی نظام کے خلاف بہت سارے ابہامات بھی مورخین کی جانب سے پھیلائے گئے، جس کا بنیادی ہدف بادشاہی نظام سے عوامی سطح پر بیزاری پیدا کرنا تھا۔ اسی کا اثر ہوا کہ ہندوستان آزادی کے بعد جب دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تو خود کو جمہوری ریاست کے طور پر متعارف کروانے کے لیے ہم نے اپنے حصے میں آنے والی تاریخی عمارات کی تاریخی حیثیت کو مٹانے کی کاوشیں سرکاری سطح پر کرنا شروع کیں، جو اب تک کی جا رہی ہیں۔ ہم نے تو اپنے شاندار ماضی کے ساتھ جو برتاؤ کیے یہ ایک الگ باب ہے، لیکن برطانیہ جو خود شاہی نظام کے خاتمے کا دعوے دار رہا، آج اسی برطانیہ نے ریاستی سرپرستی میں شاہی نظام کی باقیات کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور ان کی حفاظت پر باقاعدہ کروڑوں پاؤنڈز سالانہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ برطانوی جمہوری نظام آج اپنے شاہی ورثے کو پال رہا ہے۔ ملکہ برطانیہ جو برطانوی شاہی خاندان کی موجودہ سربراہ ہیں، ملکہ برطانیہ کے تاج میں جڑا ہندوستان کا کوہ نور شاہی خزانے کا اہم ترین حصہ ہے۔ آئیں ذرا تاج برطانیہ اور شاہی نظام پر ہونے والے اخراجات اور ریاستی سرپرستی کا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے برطانوی جمہوریت شاہی نظام کی محتاج ہے، یا پھر شاہی نظام برطانوی جمہوریت کے سر پر۔ شاہی خاندان کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق جو بکنگم پیلس ان کے زیر استعمال ہے، اس میں کمروں کی مجموعی تعداد 775 ہے، جن میں 188 سٹاف بیڈ روم، 92 دفاتر، 19 سرکاری کمرے، 52 شاہی مہمان خانے، جبکہ 78 باتھ رومز شامل ہیں۔ یہاں بکنگم پیلس شاہی نظام کا مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے۔ برطانوی ریاست اس شاہی خاندان کے تمام اخراجات بھی برطانوی حکومت کے ذمے ہیں۔ برطانوی شاہی نظام کے اس شاندار شاہکار محل کو دیکھنے کے لیے ہر سال 70 لاکھ افراد آتے ہیں، اور ان افراد کو شاہی محل میں رکھے نوادرات اور تصویری گیلریوں کی جھلک بھی دکھائی جاتی ہے۔ ملکہ برطانیہ کو ریاست کا سربراہ یعنی ہیڈ آف اسٹیٹ اور کامن ویلتھ دولت مشترکہ کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا ہے، اور یہ عہدہ کسی بھی اور برطانوی شہری کو نہیں دیا جا سکتا۔ درج بالا حقائق کو جاننے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے کہ یورپی مصنفین اور دانشوروں نے شاہی نظام کو رد کرنے اور اس کو آمریت سے منسوب کرنے کی خاطر سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالیں، لیکن خود برطانیہ عملی طور پر شاہی نظام کو علامتی ہی صحیح مگر آئینی طور پر باقی رکھے ہوئے ہے، اور اس شاہی نظام کی رکھوالی خود ریاست کرتی ہے۔ ایک طرف پاکستان کے حکمرانوں کی دور اندیشی کا مظاہرہ کریں کہ یہاں شاہی نظام کے خلاف ایک تحریک برپا ہے، بلکہ بادشاہی نظام کی آخری علامات جو شاہی قلعہ لاہور کی صورت میں ہمیں ورثے میں ملی، یہاں کی عمارتیں کھنڈر بن چکی ہیں۔
बल्कि इन इमारतों की दीवारों पर कई कई फुट घास और झाड़ियां लग चुकी हैं। मुगल खानदान के तारीखी वर्से को हम आज अपना माजी और सकाफती वर्सा समझकर उनकी देखभाल करने पर तैयार नहीं। इस पुष्को शाही किले की बर्बादी के मनाजिर खुद पाकिस्तानी हुक्मरान 68 सालों से देख रहे हैं। जिन मुसलमान हुक्मरानों ने हिंदुस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत होने की बिना पर सोने की चिड़िया बनाया, आज हम इन हुक्मरानों की यादगारों को मिटा रहे हैं। आज हम अपनी तारीख से ना आशना हैं।